کہ دل ابس موت سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یقیناً ہم سنی مسلمان ہیں، گناہگار ضرور ہیں، لیکن ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے، ہم نسبت والے ہیں، صحبت والے ہیں، اور نسبت اور صحبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل دقیانوس ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کے کچھ نیک بندے اللہ کے ولی اس بادشاہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب رات نے اپنے سیاہ زلفوں کو دنیا پر ڈالا، جب دنیا خواب میں ڈوب گئی، تو وہ اللہ کے نیک بندے وہاں سے نکل کر جا رہے تو شہر کو چھوڑ کر جا رہے کہ راستے میں ہی ان کو ایک کتا ملا اور وہ بھی ان کے ساتھ بولنے لگا، اور اس کتے کا ذکر کلام مجید میں سورہ کہف پوری نازل ہوئی ہے 15ویں پارے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کیا۔ سنیں، ہم نسبت والے ہیں نہیں، ہم صحبت والے ہیں کہ نہیں، اور یہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ اب جب وہ اللہ کے نیک بندے جب اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ ہونے لگا، تو اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ ہم خود بادشاہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر ہم جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ میں جاؤ گے، تم بولو گے اور تمہاری آواز کو سن کر لوگ اٹھ جائیں گے، سپاہی ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ تو وہ کتا بزبان حال عرض کرنے لگا اور کہنے لگا کہ سنو، وہ اور کوئی کتے ہوتے ہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کی نیک بندے شہر سے نکل کر ایک پہاڑ کی ایک غار میں پہنچے، غار میں پہنچنے کے بعد وہ عبادت و ریاضت میں لگ گئے، عبادت کرنے لگے رب تعالیٰ کی۔ ادھر وہ کتا اس غار کی چوکھٹ پر ان کی حفاظت کرنے لگا، ان کی نگہبانی کرنے لگا، اس چوکھٹ پر بیٹھ گیا تو اس خالق کائنات کو، اس رب تعالیٰ کو، اس کتے کا اپنے محبوب بندوں کا ادب کرنا، اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے کلام مجید کے 15ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیں بچھائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر۔ اس کتے کی یادہ اتنی پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کا ذکر فرمایا کہ اور ان کا کتا اپنی کلائیں بچھائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر، جس کا ذکر دیکھیں حضرت شیخ صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ سگے اصحاب کہف، سگے اصحاب کہف روزے چند، کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو وہ آدمی بن گیا۔ اصحاب کہف کا کتا فے نیکا گرفت مردم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند فے نیکا گرفت مردم شد۔ یہ کتاب ہمارے جب ہم کورس کرتے تھے مولویت کا، اس وقت میں کتاب چلتی تھی گلستان۔ گلستان یہ پوری فارسی کی کتاب ہے، تو فارسی کا یہ شعر ہے، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو وہ آدمی بن گیا۔ اور شیخ صادق کے وہ قول ہم ہمیشہ پڑھتے تھے اپنی پڑھائی کے دوران کہ تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد، ہر بیشہ مگر کے خالص شاید کے پلنگ خفت باشد۔ اس کا ترجمہ سنیں،
کہ ہر جنگل کو خالی گمان مت کریں. پہلے یہ تعمد سخن نگفت باشد کہ جب تک کوئی مرد کوئی بات نہیں کہتا ہے تو اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں. اگر کوئی انسان ہمارے سامنے آیا اگر بیٹھا رہے خاموش تو ہم اس کو پہچان نہیں کر پاتے, جان نہیں پاتے ہیں. جب کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا جب بولتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ زبان کیسی ہے, کہ لوہے کی ہے یا سونے کی ہے. کہ تامرد سخن نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد, کہ جب تک کوئی مرد کوئی بات نہیں کہتا ہے تو اس کا عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں. پھر بعد میں کہا کہ ہر بیشہ ممر کے خالص شاید کے پلنگ خفتہ باشد. جب تک پھر کہا کہ ہر جنگل کو خالی گمان مت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی محبت کرتے ہیں ماموں اپنے بھانجے سے, ایک دم اٹھ کے چلے آئے بھانجے کی محبت میں. اور دیکھیں 11 بدلنے والے یہی بھانجا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے, یہ بھی چلے آئے اس میں. ہاں ہاں وہ انہی کے بھائی ہیں. چھوٹا کون ہے؟ اور اب تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے, ان کی والدہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو ذکر چل رہا تھا کہ ہر بیشہ مور کے خالص شاید کے پھرنگ گفتہ باشد, کہ ہر جنگل کو خالی گمان مت کرو, کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چیتا سوتا ہو. دیکھیں شیخ سعدی نے کیا مثال دی, مطلب کہ سامنے والے انسان کو کبھی کمزور مت سمجھو, سامنے والے انسان کو کبھی کمزور مت سمجھو, کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت ہے. کہ ہر بیشہ مور کے خالص شاید کے پلنگ خفتہ باشد, کہ ہمیشہ جنگل کو خالی گمان نہیں کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے اس کے اندر چیتا سوتا ہو. تو سامنے والے کو کبھی حقیر کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ ہنر والا, ہو سکتا ہے تم سے زیادہ طاقت والا. صحبت کا اثر, تو وہ کتا کہ جس کا ذکر کلام مجید میں آیا اور کہا کہ چند دن اس نے نیکوں کی صحبت اختیار کی تو وہ آدمی, اور حضرت نوح علیہ السلام کے جن کا بیٹا کنعان کہ جس نے کافروں کی صحبت اختیار کی وہ جہنم میں جائے گا. کن کا بیٹا؟ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہا, کافر ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گا. اور رب تعالی نے فرمایا ہے انہو لیس من اہلک, وہ آپ کی اہل بیت نہیں ہے. کون؟ انہو عمل غیر صالح, تو اس کے نیک عمل نہیں ہے. تو معلوم کیا کہ رب تعالی کو کون کس کا والد ہے, کون کس کا بیٹا, اس کی پرواہ نہیں ہے. رب تعالی کو ایمان والے بندے پسند ہے, رب تعالی کو نیکوکار بندے پسند ہے. تو وہ نوح علیہ السلام کے جن کا بیٹا کنعان کافروں کی صحبت اختیار کی وہ جہنم میں گیا. کہ جس نے اصحاب کے حق جس کو لقب ملا کہ جس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی تو وہ جنت کا حقدار بن گیا. ہم گناہگار سیاکار مکار عیار ضرور ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قادری بھی ہیں, ہم رضوی بھی ہیں, ہم چشتی بھی ہیں, ہم برکاتی بھی ہیں. جب وہ ایک کتا ان کی نسبت سے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے تو یقین کس کی نسبت سے؟ اولیاء کرام کی نسبت سے. ابھی امام عشق و محبت سید سرکار اعلی حضرت نے کہا کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دورا تو تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے,
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔